اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اندلس میں مسلمانوں کے سائنسی کارنامے. مصنف پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی. ایپیسوڈ 3. اسپین میں علمی سرگرمیوں کا آغاز. اسپین میں اسلامی حکومت کی بنیاد 711 عیسوی میں پڑی تھی جو 1492 عیسوی تک رہی، لیکن اسپین میں علمی ترقی مشرق کی بنسبت دیر سے شروع ہوئی، جس کی بڑی وجہ وہاں کے مقامی حالات تھی، اور ابتدائی عہد کے حکمرانوں کو مقامی حالات نے فکری اور علمی ترقی کی طرف توجہ دینے کی مہلت ہی نہیں دی. اس کے باوجود عبد الرحمن داخل لوگوں میں علم کا شوق بیدار کرنے کے لیے مشاعروں اور مناظروں کی مجالس منعقد کراتا. اچھی نظموں اور کامیاب مناظروں پر انعامات دیے جاتے. عبد الرحمن ثانی آرٹ اور تعمیرات کا دل دادا ہونے کے ساتھ ساتھ سائنس اور ادبیات کی بھی سرپرستی کرتا. اس نے مشرق کے خلفاء کی طرح اپنے دربار میں فضلاء اور اعیان علم کو جمع کیا. عباس بن ناصح کو یونانی کتب سائنس کے عربی تراجم کی خریداری کے لیے عراق کے کتب فروشوں کے ہاں بھیجا، لیکن سائنسی علوم کو حقیقی بنیاد عبد الرحمن ناصر کے عہد میں پڑی تھی. اس کا دور آزادی افکار کا دور تھا. قرطبہ کا فلسفی ابن مسرہ، جسے ملحدانہ افکار کی تبلیغ کے الزام میں ملک بدر کر دیا گیا تھا، عرب سے واپس اسپین آ گیا اور اپنے افکار کی تبلیغ کے لیے سیرہ میں مدرسہ تصوف کی بنیاد رکھی. سائنس کی مختلف شاخوں میں تصنیف و تالیف کا آغاز ہوا، اور اسی دور میں علم حیات میں احمد بن نصر اور مسلمہ بن قاسم علم ریاضی میں ابو غالب حبہ بن عبادہ اور ابو ایوب علم طب میں امتیاز حاصل کیے تھے. نیز شاہ قسطنطنیہ نے 918 عیسوی میں دسقوریدس کی کتاب الادویۃ المفردہ کا یونانی متن خلیفہ کو تحفتاً بھیجا، جس کے ترجمے کے لیے خلیفہ کی خواہش پر بعد میں نقولہ راہب کو بھیجا گیا تھا. دیگر علوم میں بھی تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. عبد الرحمن ناصر کا جانشین حکیم ثانی عالم اسلام کے خلفاء میں سب سے بڑا عالم تھا. اس نے اور اس کے بھائی عبداللہ نے اپنے باپ کی زندگی میں اپنی اپنی لائبریریاں قائم کر دیں. حکم نے ان لائبریریوں کو شاہی لائبریری میں مدغم کر کے اس کے حجم میں بڑا اضافہ کر دیا. وہ کتابوں کا دل دادا تھا. اس کے کارندے دنیا اسلام میں ہر کہیں مخطوطات یا ان کی نقلیں حاصل کرتے پھرتے تھے. قرطبہ کے ایک ادیب اور قاموس نگار محمد بن ابی الحسین فہری اور ایک دوسرے عالم محمد بن معمر کو حکم ثانی نے فراہمی مخطوطات اور نادر کتب کی نقول تیار کرنے پر مقرر کر دیا. یوسف البلوطی، ابو الفضل بن ہارون، عباس بن عمرو اور ظفر بغدادی نقل نویسی پر مامور تھی. فراہمی کتب کے لیے بیرونی فضلاء کی خدمات بھی حاصل کی گئی تھیں، جن میں مصر کا ابن صابان، بغداد کا ابن یعقوب الکندی اور محمد بن ترحان حکم ثانی کی لائبریری کے لیے کتابیں فراہم کرتی تھی. مشرق میں جو کتابیں تصنیف ہوتی تھیں ان کا علم اسے فضلائے مشرق سے پہلے بھی ہو جایا کرتا تھا، اور وہ کتاب کا پہلا نسخہ حاصل کرنے کے لیے مصنفین کو گراں قدر انعامات دیا کرتا. اس زمانے میں عراق میں ابو الفرج اصبہانی اپنی تصنیف کتاب الاغانی لکھ رہا تھا. حکم کو معلوم ہوا تو اس نے کتاب کا پہلا نسخہ حاصل کرنے کے لیے اصبہانی کے پاس 1000 دینار بھیجے، اور اس طرح حکم کی لائبریری قرون وسطیٰ کی سب سے بڑی لائبریری بن گئی. اس لائبریری میں 4 لاکھ کتابیں جمع ہو گئی تھیں، جن کی فہرست 44 جلدوں پر مشتمل ہے. حکم ثانی کے کتب خانے کے بارے میں لکھا جاتا ہے جس عمارت میں حکم کا کتب خانہ تھا وہ کچھ عرصے کے بعد ناکافی ہو گئی تو الماریوں میں کتابیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ دی گئیں، یہاں تک کہ مزید گنجائش نہ رہی، چنانچہ کتب خانہ دوسری جگہ منتقل کرنا پڑا. اس کتب خانے کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے منتقل کرنے میں 6 ماہ لگ گئی، جبکہ خاصی تعداد میں لوگ مسلسل کام میں لگے رہے. حکم ثانی نے نہ صرف اتنی بڑی تعداد میں کتابیں جمع کی تھیں بلکہ اس نے ان کتابوں میں اکثر کا مطالعہ کیا تھا، اور ہر کتاب پر مصنف کی تاریخ ولادت اور وفات اور اس کی زندگی سے متعلق کسی عجیب واقعے کے علاوہ جا بجا حواشی بھی لکھ دیے جاتے، جس کی وجہ سے بعد کے زمانے کے محققین کی نگاہ میں ان مخطوطات کی قیمت 2 چند ہو گئی.
حکم ثانی نے قردبہ کو ایک علمی مارکیٹ میں تبدیل کر دیا تھا جس میں 20,000 کتابوں کی دکانیں موجود تھیں۔ بیشتر کتب فروش اپنے اہتمام سے کتابوں کی نقل تیار کرواتے تھے۔ ملک کے تمام اہم شہروں میں پبلک لائبریریاں قائم کی گئی تھیں جو سرکاری خرچ پر چلتیں۔ صرف قرطبہ میں 70 پبلک لائبریریز موجود تھیں۔ متعدد مردوں اور خواتین کی ذاتی لائبریریاں تھیں جن میں ابن فتیس کی لائبریری سب سے بڑی تھی، جس میں ہر وقت 6 نساخ نقول تیار کرنے کا کام کرتے۔ اس کتب خانے کے محتمم شہر کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اس کتب خانے کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ خاندان اسے فروخت کرنے پر مجبور ہوا تو 40,000 دینار میں یہ کتب خانہ فروخت ہو سکا۔ خواتین میں عائشہ بنت احمد بن قادم، رازیہ نجم، خدیجہ بنت جعفر تمیمی کے ذاتی کتب خانے تھے۔ عام لوگ اور کم آمدنی والے افراد بھی اپنی آمدنی سے بچت کر کے کتابیں خرید لیتے تھے۔ عمرہ اور رؤسا بڑی بڑی لائبریریز کو اپنے لیے معجب افتخار سمجھتے اور اس بات پر فخر کیا جاتا کہ فلاں شخص کے پاس فلاں خطاط کی لکھی ہوئی فلاں کتاب موجود ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ نقل نویسی کا مشغلہ اس قدر عام تھا کہ عورتیں بھی کتابیں لکھتیں جنہیں وارقین کے ہاں بیچ دیتیں۔ مراقشی لکھتا ہے کہ قرطبہ کے صرف مشرقی حصے میں 170 عورتیں ایسی تھیں جو قرآن حکیم کو خط کوفی میں لکھا کرتی تھیں۔ قرطبہ کی شاہی اور نجی لائبریریوں کی بربادی کے بعد بھی 12ویں صدی میلادی تک قرطبہ میں اسپین کے دوسرے شہروں کی بنسبت زیادہ کتابیں موجود تھیں۔ ابن رشد نے قرطبہ اور اشبیلیہ کا تقابل کراتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اشبیلیہ میں کوئی عالم فوت ہو جائے تو اس کی کتابیں قرطبہ کی مارکیٹ میں فروخت کے لیے لائی جاتیں، اور اگر قرطبہ میں کوئی مغنی مر جائے تو اس کے آلات طرب اشبیلیہ کے بازاروں میں فروخت ہوتے تھے۔ اسلامی عہد میں اسپین میں تعلیم عام ہو گئی۔ تعلیم کے مختلف درجات تھے۔ پرائمری سطح پر قرآن حکیم، عربی زبان کے منتخب ادبی پاری، خطوط نویسی، انشا پروازی اور عربی گرامر کی تعلیم دی جاتی۔ اسپین کی ہر بڑی بستی میں کئی مدارس تھے جن میں ثانوی تعلیم کا انتظام تھا۔ صرف قرطبہ میں حکم ثانی نے 27 ایسے مدارس قائم کیے تھے جن میں مفت تعلیم کا انتظام تھا۔ قرطبہ، اشبیلیہ، ملاغہ، سرقستہ اور جیان میں اعلیٰ تعلیم کی یونیورسٹیاں قائم کر دی گئیں جہاں بالعموم بلا معاوضہ تعلیم دی جاتی۔ اکثر اساتذہ کو حکومت کی طرف سے مشاہرے ملتے تھے اور نادار طلباء کی ضروریات کی کفالت بھی حکومت کرتی تھی۔ ان یونیورسٹیز میں حدیث، تفسیر، ادبیات، تاریخ اور سائنس کے علوم پڑھائے جاتے۔ حکم ثانی کے عہد میں جامع قرطبہ کو، جو عبد الرحمن ثالث کی بنائی ہوئی مسجد میں قائم کی گئی تھی، دنیا کے تعلیمی اداروں میں نمایاں مقام حاصل ہو گیا تھا۔ یہ جامعہ قاہرہ کی جامعہ ازہر اور بغداد کی جامعہ نظامیہ دونوں سے شہرت میں سبقت لے گئی، اور یہاں نہ صرف اسپین کے مسلمان، نصرانی اور یہودی طلباء تعلیم حاصل کرتے بلکہ یورپ، ایشیا اور افریقہ سے بھی تشنگان علم اپنی پیاس بجھانے کے لیے یہاں آتے۔ حکم ثانی کے دور میں اسپین کا عام ثقافتی معیار اتنی بلندی پر پہنچ چکا تھا کہ ڈوزی لکھتا ہے کہ اسپین کے تقریباً ہر آدمی کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسیحی یورپ بس علم کی مبادیات ہی جانتا تھا، اور یہ مبادیات بھی بڑی حد تک گنتی کے اراکین کلیسا جانتے تھے۔ جامعہ قرطبہ میں ابو بکر بن قوطیہ، ابو علی تعالی اور ابو ابراہیم فقیہ جیسے علماء درس دیا کرتے تھے، اور حکم ثانی علماء کی کانفرنس منعقد کرایا کرتا اور خود اس کی صدارت کرتا۔ اسپین کے خواص و عوام علماء کی قدر کرتے، ان کی طرف انگلیاں اٹھتی تھیں اور ان کی بہت عزت و مکرمت کی جاتی۔ اسپین میں بالعموم مساجد کے ساتھ مدارس تھی جہاں علماء کو تنخواہیں دے کر تعلیم کے لیے مقرر کر دیا جاتا، اور لوگ علم برائے علم پڑھتے تھے، نہ کہ علم برائے معاش۔ تعلیمی میدان میں خواتین بھی مردوں سے پیچھے نہیں تھیں۔ مشرق و مغرب کی اسلامی ریاستوں کے سیاسی اختلافات کے باوجود اسپین میں اسلامی حکومت قائم ہونے پر کئی ایک علماء مشرق سے ترک وطن کر کے اسپین میں آباد ہو گئی تھی کہ جن سے وہاں کے لوگوں نے علم حاصل کیا۔ دوسری طرف اسپین سے علم کے متلاشی بلاد مشرق کے علماء سے فیضیاب ہونے کے لیے سرگرم سفر رہتی۔ حکم ثانی کے بعد جب اقتدار پر ابن ابی عامر منصور کا قبضہ ہو گیا تو اس نے علماء کی خوشنودی حاصل کرنے اور عوام کے دل جیتنے کے لیے اصیلی، ابن زکوان اور زبیدی کو اور ان جیسے علماء کو طلب کر کے حکم دیا کہ
حکم ثانی کے کتب خانے میں فلسفہ حیات کی جس قدر کتابیں ہیں کہ جن کا پڑھنا از روئے مذہب حرام ہو انہیں الگ کر دیا جائے۔ جب کتابیں علیحدہ ہو گئیں تو ابن ابی عامر نے انہیں جلوا دیا اور کچھ کو گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ ان حالات میں جس کسی کے پاس کوئی کتاب تھی اس نے چھپا دی اور علوم عقلیہ پر گفتگو روک دی۔ منصور کی اولاد کے خلاف جب قرطبہ میں ہنگامہ برپا ہوا اور خلافت بنو امیہ لخت لخت ہو گئی تو اس فتنے کی کوکھ سے 3 بڑے گروہوں نے جنم لیا۔ بربر جو جنوبی اندلس پر قابض ہو گئے، ثقالبہ جنہوں نے شرقی اندلس پر قبضہ جما لیا، اور اندلسی جنہوں نے باقی ماندہ جزیرہ نمائی اندلس میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لیں۔ ان ریاستوں میں سے چند ایک تو علم فکری تاریخ میں کسی باب کا اضافہ کیے بغیر ہی اپنے فطری انجام کو پہنچ گئیں، جبکہ کچھ دوسری ریاستوں میں علوم و آداب کے میدان میں مسابقہ و مقابلے کی صورت پیدا ہو گئی۔ طوائف الملوک کے عہد میں سیاسی انتشار کے باوجود علمی اور فکری ترقی روز افزو رہی تھی، جس کی متعدد وجوہات تھیں۔ عصر خلافت میں ہر شعبہ علم کے متعلق لکھی گئی قدیم و جدید کتب کا ذخیرہ جمع کر لیا گیا تھا، اس لیے اب ان علوم میں مزید تحقیقات اور اضافات کا دور شروع ہو گیا۔ قرطبہ کے دربار خلافت میں جو علماء جمع تھے وہ مختلف دارالحکومتوں میں پھیل گئے اور انہوں نے اپنے اپنے حلقے میں علم کا کام تیز تر کر دیا۔ حکم ثانی نے قرطبہ میں جو لائبریری قائم کی تھی اور اس کے علاوہ قرطبہ میں جو پبلک لائبریریاں تھیں، ان کی کتب قرطبہ کے فسادات کے ایام میں اطراف و اکناف مملکت میں بکھر گئیں اور مختلف دارالحکومتوں میں پہنچ گئیں، جن کی وجہ سے علمی اور فکری دائرہ وسیع ہو گیا۔ عصر الطوائف میں فقہا کی گرفت کمزور پڑ گئی اور ملوک الطوائف میں آزادانہ غور و فکر، سائنس اور فلسفے کے مطالعات اور تحقیقات اور بحث و مناظرات کی حوصلہ افزائی ہو گئی۔ سعید لکھتا ہے کہ طوائف الملوکی کے دور میں قرطبہ کا عظیم کتب خانہ اونے پونے فروخت کر دیا گیا تھا اور وہ کتابیں تمام اندلس میں پھیل گئیں۔ طوائف الملوک نے ان تمام علوم کی نشر و اشاعت کی خوب سرپرستی کی اور اب بحمد اللہ اندلس میں ان علوم کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ الماریہ میں احمد بن عباس کی حکومت تھی جو خود عالم اور علماء کا قدردان تھا۔ اس کے کتب خانے میں 4 لاکھ کتابیں تھیں اور اس کے دربار میں ادباء اور شعراء کا ہجوم رہا کرتا تھا۔ اسپین کا اولین جغرافیہ نگار ابو عبیدی البکری نے الماریہ میں فروغ پایا تھا۔ اشبیلیہ کے حکمران المعتضد اور المعتمد خود شاعر اور شاعروں کے قدردان تھے۔ بطلیوس کے بنو افطس میں سے مظفر بن افطس نے المظفری کے نام سے 50 جلدوں میں ایک دائرۃ المعارف مدون کیا تھا۔ تلیطلہ جہاں بنو ذنون کی حکومت تھی، سائنسی علوم کی ترویج و ترقی میں دیگر مراکز سے بازی لے گیا۔ الزرقالی، سعید بن محمد البغونش، ابن وافد، محمد تمیمی اور ابو الولید الوقشی دربار تلیطلہ سے وابستہ تھی، اور پھر سرقستہ کے حکمرانوں میں سے مقتدر اور مؤتمن فلکیات و ریاضیات میں شغف رکھتے تھے۔ ابن باجہ، ابن جبرول اور کرمانی سرقستہ کے دربار سے منسلک رہے۔ پھر اسپین میں المرابطون کے عہد کو ڈوزی نے علمی اعتبار سے بے ثمر قرار دیا، اور عبد الواحد مراکشی کا بیان ہے جو صرف علی بن یوسف بن تاشقین کے عہد سے متعلق تھا، اس دور کو جہالت اور مذہبی تعصب کے دور سے موسوم کر دیا، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ عصر الطوائف میں جو علمی ترقی جاری تھی بدستور آگے بڑھتی رہی، اور کئی اہم شخصیتیں جو مرابطی عہد میں اہم مناصب پر فائز تھے وہ کتابیں جمع کرنے میں ممتاز تھیں، اور انہی شخصیتوں میں ابو علی منصور بن محمد المتونی تھا جس نے بڑی تعداد میں نادر کتب اور مخطوطات جمع کی۔ قرطبہ، الماریہ، دانیہ، اشبیلیہ، بلنسیا، ترتوشہ، غرناطہ، بطلموس، شابتہ، سرقستہ اور شلب میں تعلیمی ادارے قائم تھے۔ ابن بشکول، ابن زبی، ابو حامد غرناطی، شریف ادریسی، ابن باجہ، ابن مسعود، ابن سہل الزریر، جابر بن المخلہ، ابو السلط، امیہ بن عبدالعزیز، سفیان اندلسی، خاندان بنو زہر کے ابو مروان اور ابو العلا وہ نامور علماء ہیں جو مرابطین کے دور میں موجود تھے۔ اسپین کی زمہ میں اقتدار جب الموحدین کے ہاتھ میں آئی تو علمی اور فکری میدانوں میں ترقی کی رفتار تیز ہو گئی۔ اس دور میں صرف قرطبہ میں 800 تعلیمی ادارے ایسے تھے
جن میں ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کا انتظام تھا۔ ان درسگاہوں میں 10,000 سے زائد طلباء علوم اسلامیہ اور ادبیات اور سائنس کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس دور میں ابن عبار، ابن جبیر، بطروجی، بنو زہر، ابن بیتار، ابن طفیل، ابن رشد اور ابن العربی جیسے علماء ہو گزرے ہیں۔ اسپین کے آخری دور میں بنو نصر کے 7ویں حکمران یوسف ابو الحجاج نے غرناطہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ لسان الدین بن خطیب اسی فرما رواں کا وزیر تھا۔ 120 ایسے عالم، ادیب، مورخ، محدث اور سائنسدان تھے جن کے طفیل غرناطہ کی یونیورسٹی اپنے زمانے میں بے عدیل مانی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ غرناطہ میں 70 عام کتب خانے، 17 کالج اور 200 ابتدائی مدارس تھے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ خیال عام تھا کہ سائنس کی ترقی صرف یورپی اقوام کی مرہون منت ہے۔ رفتہ رفتہ علمی حلقوں میں یہ حقیقت تسلیم کی گئی کہ غیر یورپی اقوام نے بھی سائنس کی ترقی میں اہم حصہ لیا ہے۔ مصر، جنوبی امریکہ، چین اور ہندوستان کی قدیم تہذیبوں سے سائنسی پہلو کو اب تسلیم کیا جانے لگا ہے۔ البتہ اسلام کے زیر سایہ عربوں نے قدیم سائنسی ورثے کو سیکھنے، اسے یورپ تک منتقل کرنے اور خود اس ورثے میں نئے اور اہم اضافے کرنے کا جو تاریخی کارنامہ انجام دیا تھا، اس کی واقعی قدر و قیمت کو تسلیم کرنے میں تعصبات اور تنگ نظری حائل رہی ہے۔ اب پے در پے ایسے حقائق سامنے آئے ہیں کہ تنگ نظری کے باوجود تاریخی واقعات کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہے، اور علمی حلقے مسلمان عربوں کے اہم رول کا اعتراف کرنے لگے ہیں۔ اردو زبان میں ایسی کتابیں نہ ہونے کے برابر ہیں جن میں مسلمانوں کے سائنسی کارناموں کا تذکرہ کیا گیا ہو۔ اس طرح یہ غلط فہمی مسلمان طلباء اور طالبات میں عام ہے کہ سائنس صرف یورپ کا کارنامہ ہے۔ مسلمانوں نے سائنس کے ہر میدان میں اہم اضافے کیے ہیں اور یورپ کی ترقی کے لیے بنیادیں فراہم کی ہیں۔ اگلی اقساط میں ہم تاریخ، جغرافیہ، معدنیات، حیاتیات، کیمیا، طبیعیات، فلکیات، ریاضی اور طب میں مسلمانوں کی ایجادات و تحقیقات کا تذکرہ کریں گے۔ جب مسلمانوں نے ایسے عظیم کارنامے ماضی میں انجام دیے ہیں تو اب وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ یہ واقعی بڑا اہم سوال ہے۔ اسے 3 وجوہات پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ آج سے 200 سال قبل تک مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہے تھے۔ اس مرحلے پر مختلف وجوہ کی بنا پر مسلمان یورپی اقوام کے غلام بن گئے، اور 2 صدیوں کے اس طویل دور غلامی میں مسلمان سائنسدان اور ماہرین حکومت کی سرپرستی اور وسائل سے محروم رہے، اور یہ مسلمانوں کے سائنس میں پیچھے رہ جانے کا پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اگرچہ مسلمان ممالک اب آزاد ہو چکے ہیں، لیکن سیاسی غلامی کے ختم ہو جانے کے باوجود ذہنی غلامی اب بھی موجود ہے۔ ایک آزاد مسلم سماج کے لیے ضروری تھا کہ وہ سارے علوم بشمول سائنس کو اپنے نظریہ زندگی، طرز فکر اور روایات و اقدار کے مطابق نئے سرے سے مرتب کرتا، اپنی زبان اور اپنی اصطلاحات استعمال کرتا، دوسری تہذیبوں سے سیکھنے میں نقالی کے بجائے تنقید سے کام لیتے ہوئے استفادہ کرتا، اور تحقیق و تفتیش کے نئے مناہج کی بنیاد رکھتا جو اس کے نظریہ کائنات کے مطابق ہوتے۔ اگر یہ سارے کام کر لیے جاتے تو سائنسی ورثہ اسلامی علمی روایت کا جز بن جاتا، اور سائنس میں ریسرچ مسلمان سماج کے تحقیقی کام کا ایک حصہ بن جاتی۔ ایسی صورت میں یہ ممکن تھا کہ مسلمان سائنس سیکھتے اور سائنس تخلیق کرتے۔ اب سائنس ایک اجنبی نظریہ زندگی کی جز کی حیثیت سے مسلمانوں کے سامنے آتی ہے، چنانچہ وہ ان کی نفسیات کا جز نہیں بنتی، اس لیے وہ نہ اسے سیکھ سکتے ہیں اور نہ اسے ترقی دے سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی سائنسی ترقی کے لیے ناگزیر ہے کہ اب تک کی سائنسی معلومات کو نئے طرز پر مرتب کیا جائے، ایسا طرز جو اسلامی طرز فکر سے ہم آہنگ ہو، اور سائنسی طرز تخلیق کو بھی ایک نیا منہج عطا کیا جائے جو اسلامی منہج ہو۔ یہی سائنس اور طرز تحقیق مسلم سماج میں رواج پا سکتا ہے۔ اور پھر تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سائنس میں ترقی کے لیے آزاد ذہن اور تخلیقیت بہرحال ناگزیر ہے۔ مسلمانوں میں آزادی فکر، تخلیقیت اور فعالیت اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب وہ صرف کتاب و سنت کو معیار حق تسلیم کریں اور باقی تمام انسانی افکار، اقوال اور آراء کو سائنس کی معیار پر اور عقل کی میزان پر پرکھنے کے عملاً قائل ہو جائیں۔ ان سب کے علاوہ سائنس کے میدان میں ترقی کرنے اور نمایاں کارنامے انجام دینے کے لیے یہ بھی ناگزیر ہے کہ
مسلمان سماج کے سامنے فلاح انسانیت، شہادت حق، قیام عدل اور غلبہ اسلام کا نصب العین موجود ہو۔ ایسا سماج جو آزادانہ طور پر سوچتا ہو اور اپنے سامنے ایک واضح نصب العین رکھتا ہو، زندگی کے ہر گوشے میں فعالیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگر مسلمان سماج کا ذہن و شعور آزاد ہو جائے اور وہ اسلامی مقاصد کو پورے شرح صدر کے ساتھ اپنا لے تو ان کے اندر حرکت پیدا ہو جائے گی، اور اس حرکت کا اثر زندگی کے ہر شعبے پر پڑے گا۔ اور عام ترقی کے علاوہ بھی یہ سماج سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرتا رہے گا۔ ہمارا عہد سائنس کا عہد ہے۔ زندگی کے ہر شعبے پر سائنس کی حکمرانی ہے۔ پوری انسانیت علم کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ زمان و مکان کے فاصلے روز بروز سمٹ رہے ہیں۔ علم و فن کی ترقی کے فیض سے انسان جس برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اس کا تصور بھی ماضی میں محال ہے۔ امریکہ، یورپ اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں سائنس نے زندگی کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ مسلم ملکوں میں بھی نت نئی ایجادوں کے سبب طرز حیات بدل رہا ہے۔ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں موجود مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ سائنس کی فراہم کی ہوئی سہولیات سے یکسر بیگانہ ہیں۔ مسلمان جہاں سائنس کی ایجادوں سے دوسروں کی طرح فیض اٹھا رہے ہیں، وہاں ان کے ذہن میں بار بار یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی میں مسلمانوں کا کیا رول ہونا چاہیے۔ اپنے عہد کے نامور سائنسدانوں کی فہرست میں کسی مسلمان کا نام نہ پا کر نئی نسل خاص طور پر احساس کمتری کا شکار ہو گئی ہے۔ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں زیر تعلیم مسلم طلباء کو یہ احساس ہمیشہ دامنگیر رہتا ہے کہ ان کے اسلاف کا دامن سائنسی کارناموں سے کیوں خالی ہے۔ غیر مسلموں کی نظروں میں مسلمان کی تصویر ایک ایسے شخص کی شبیہ ہے جو عیش و عشرت کا دل دادا ہو، خیالی شاعری کا رسیا ہو اور تعلیم سے محروم انسان ہو۔ چین سے لے کر امریکہ تک اس کی ایک ہی شبیہ ہے، جس کے خد و خال یہ ہیں کہ وہ بڑا خوفناک اور تنگ نظر وجود ہے، ننگے کائنات ہے، فرسودہ باتوں پر جان دیتا ہے اور اسے زمانے کے تقاضوں کا کوئی علم نہیں، پرانی روایات کو سینے سے چمٹائے ہوئے ہے۔ غیر مسلموں کے ذہنوں میں یہ مکروہ شبیہ پیدا کرنے کا ذمہ دار خود مسلمان ہے کہ جس کی کاہلی اور بے علمی نے اغیار کو ہنسنے کا موقع دیا۔ کسل مندی اور جہالت کی بنا پر آج اگر مسلمان کو فرش خاک پر بارے گراں سمجھا جاتا ہے تو اس میں خود مسلمانوں کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا کہ اغیار کی غلط نظری کا۔ عصر حاضر میں اخلاقی لحاظ سے مسلمانوں کی پسماندگی کی اصل وجہ اگر ایمان و عمل سے اس کی دوری ہے تو دنیاوی لحاظ سے ان کے زوال کا اہم سبب سائنس اور ٹیکنالوجی سے بے خبری ہے۔ وہ زمانے کے تقاضوں سے بے خبر ہیں اور نئے علوم کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ ذہنی صلاحیت سے محروم ہیں۔ آج کے دور انحطاط میں بھی وہ علم کی جس شاخ میں بلند مرتبہ پانے کا عزم رکھتے ہیں، اس میں چوٹی کا مقام پاتے ہیں۔ اگر عہد زوال میں انہوں نے غالب اقبال اور احمد شوقی جیسے شاعر پیدا کیے ہیں تو سائنس کے شعبے میں کوئی صاحب کمال پیدا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جبکہ حال یہ ہے کہ 1901 عیسوی سے عالمی پیمانے پر گراں قدر سائنسی خدمات کے اعتراف میں ہر سال چوٹی کے سائنسدانوں کو نوبل پرائز دیا جاتا رہا ہے، اور 1997 عیسوی تک سائنس کے شعبے میں اس انعام میں جس قوم کا دامن اکثر خالی ہے وہ مسلمان ہے۔ آج کے دور کی کوئی ایجاد اور دریافت بظاہر ایسی نہیں جس کے بارے میں ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری محنت اور جان فشانی کا ثمرہ ہے۔ مسلم طلباء مایوس ہیں۔ بعض اوقات وہ جھجک محسوس کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے متعارف کروائیں یا کسی طرح تعارف کا موقع ہی نہ آنے دیں۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جس سائنس نے ان کی آنکھیں خیرہ کر کے انہیں احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے، اسے ان کے اسلاف نے ہی 100 سال تک خون جگر سے سینچ کر پروان چڑھایا ہے۔ سائنس اپنے وجود اور اپنی ترقی کے لیے ہمارے آباء و اجداد کی صدیوں تک مرہون منت رہی ہے، اور آج وہ ہمارے لیے متاع گمشدہ ہیں، جس کے بارے میں آیا ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، وہ اسے جہاں پائے لے لے۔ تاریخ نگاری یعنی ہسٹوریوگرافی۔ قرآن مجید میں پچھلی امتوں کا تذکرہ بار بار آیا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے ان قوموں کی حالات سے واقف ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ قرآنی واقعات کی تحقیق کا جذبہ ہی مسلم تاریخ نگاری کے لیے اولین محرک ثابت ہوا۔ علاوہ ازیں خود سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مغازی نے بھی فن تاریخ کی ترقی میں اہم رول ادا کیا۔ بلکہ دیکھا جائے تو
مسلمانوں کی تاریخ نگاری ابتدا ہی سیر و مغازی سے ہوئی ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات قلم بند کرنے کی طرف توجہ دی گئی، جس سے سیرت نگاری کو فروغ ملا اور سیرت النبی میں مغازی کا تذکرہ بکثرت آیا ہے۔ اس لیے مغازی سے دلچسپی پیدا ہوئی اور پھر یہیں سے فتوحات کی تاریخ لکھنے کا آغاز ہوا۔ حدیث، تاریخ اور سیرت نگاری میں مسلمانوں کا سب سے عظیم کارنامہ فن اسماء و رجال ہے۔ یہ وہ فن ہے جس میں احادیث و سنن کی صحت معلوم کرنے کے لیے راویوں کی جانچ پرکھ ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے بعد اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کا دوسرا اہم ماخذ ہے، اس لیے محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث میں صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں احادیث کی صحت و سقم جاننے کے لیے راویوں کے حالات معلوم کرنے کا فن ایجاد کیا۔ جو فن اسماء و رجال کے نام سے مشہور ہوا، اس فن کا فائدہ یہ ہوا کہ ایسے تقریباً 12,000 افراد کے حالات تاریخ میں محفوظ ہو گئے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان کے علاوہ تابعین اور تبع تابعین میں سے ہزاروں راویوں اور پھر ان سے روایت کرنے والوں کے حالات بھی اس فن کی بدولت تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ مشہور فاضل ایلوئے اسپرنگر کا اندازہ ہے کہ فن اسماء و رجال سے جن لوگوں کے حالات محفوظ ہو گئے ہیں ان کی تعداد 5 لاکھ ہے۔ موصوف کا کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری اور نہ باقی ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء و رجال جیسا فن ایجاد کیا ہو۔ اس فن کی ایجاد کا نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک لمحہ تاریخ کی روشنی میں محفوظ ہو گیا۔ اسی بنیاد پر مشہور مورخ باسورتھ اسمتھ نے سیرت کے بارے میں لکھا ہے، یہاں پورے دن کی روشنی ہے جو ہر چیز پر پڑ رہی ہے اور ہر شخص تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ محض تاثرات نہیں بلکہ ایک حقیقت کا برملا اظہار ہے۔ یورپ کے دوسرے فضلاء نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مسلمانوں میں سیرت نگاری کا ذوق عہد بنو امیہ میں پیدا ہوا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا نام امام زہری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 124 ہجری بمطابق 742 عیسوی آتا ہے، جنہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق کتاب المغازی کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی۔ ان کے علاوہ ابتدائی سیرت نگاروں میں عروہ بن زبیر، ابان بن عثمان اور دوسرے چند لوگوں کے نام بھی شامل ہیں، بلکہ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کو اولیت کا شرف بھی حاصل ہے، لیکن امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زیادہ مشہور ہے۔ سیرت نگاری میں مشہور تابعی موسیٰ بن عقبہ المدنی کی تصنیف کو بھی بڑی شہرت ملی، اسے محدثین کے یہاں استناد کا درجہ حاصل ہے۔ مشہور اور مقبول سیرت نگاروں میں محمد بن اسحاق کی تصنیف کتاب المغازی اور ابن حشام کی کتاب المغازی، جو سیرت ابن حشام کے نام سے مشہور ہے، اسے بے حد شہرت ملی، اور ابن حشام کی کتاب میں محمد بن اسحاق کی تصنیف بھی شامل ہے۔ ان کے علاوہ واقدی اور ان کے شاگرد محمد ابن سعد بھی سیرت نگاروں میں مشہور ہیں۔ ابن سعد کی 12 جلدوں پر مشتمل تصنیف بنام طبقات اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اس میں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ اور تابعین کے احوال و حیات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ بعد کے ادوار میں سیرت پر جو کتابیں تحریر کی گئیں وہ زیادہ تر انہی کتابوں سے استفادہ ہیں۔ تاریخ نگاری کا آغاز عہد بنو امیہ میں ہوا تھا، اور سب سے پہلے عبد بن شبرمہ جرہمی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتاب الملوک و اخبار الماضیین کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ یہ تاریخ کی پہلی کتاب تھی۔ فتوحات کے موضوع پر قلم اٹھانے والوں میں ابن عبد الحکم مصری مشہور ہوئے۔ ان کی تصنیف فتوح مصر و اخبارہ مصر، شمالی افریقہ اور اسپین کی فتوحات کا اولین ماخذ مانی جاتی ہے۔ اسی زمانے میں بلازری نے فتوح البلدان کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں مختلف علاقوں کے فتح ہونے کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد تاریخ نگاری کا زرعی عہد شروع ہوا اور کثرت سے کتابیں تحریر کی گئیں۔ تاریخ کے موضوع پر مسلم مورخوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا شمار کرنا بے حد دشوار ہے۔ اگر صرف مورخ اور اس کی تصنیف کے نام پر اکتفا کیا جائے تب بھی کئی جلدیں درکار ہوں گی۔ کثرت تصنیف کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حافظ مغلطائی نے 8ویں صدی ہجری 14ویں صدی عیسوی میں ایک شخص کے پاس تاریخ کے موضوع پر 1000 کتابیں دیکھیں۔
ان کے بعد حاجی خلیفہ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف کشف الظنون میں تاریخ کے موضوع پر 1300 کتابوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کتابوں میں بعض اتنی ضخیم ہیں کہ ایک ایک کا جائزہ لینے کے لیے عمر نوح درکار ہے۔ مفسرین، محدثین، فقہا صوفیہ، حکماء، وزراء، اتباء اور شعراء کی تاریخیں الگ الگ ہیں۔ ممالک، بلاد اور صوبوں کی تاریخیں جدا جدا تحریر کی گئی ہیں۔ فقہ، کلام اور تصوف کے مختلف مکاتب فکر اور ان کی تاریخیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ زمانی اور مکانی ترتیب سے الگ الگ کتابیں تصنیف کی گئی ہیں۔ صرف عربی میں ہی نہیں بلکہ فارسی، ترکی اور اردو وغیرہ میں بھی مسلمانوں نے تاریخ کے موضوع پر اتنی کتابیں تصنیف کی ہیں کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ ان میں سے اکثر کتابیں تحقیقی معیار کے لحاظ سے بے مثال ہیں۔ جغرافیائی، سماجی اور تاریخی معلومات کی چھان بین میں ہر ممکن احتیاط برتی گئی ہے۔ مسلم مورخوں کی ان کوششوں سے عہد وسطیٰ کی تاریخ اور تہذیب و ثقافت محفوظ ہو گئی ہے، جس کا اعتراف غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔ نامور فاضل ول ڈورانٹ لکھتے ہیں، Those whom we remember best among the scholars are the historians, for to them we owe our knowledge of a civilization that without them would be as unknown to us as pharaonic Egypt before Champollion. مسلم علماء میں سے ہم مورخین کو سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں، کیونکہ ایک تہذیب کے متعلق ہمارے پاس جو علم ہے وہ انہی کی بدولت ہے۔ ان کے بغیر یہ تہذیب ہمارے لیے اتنی ہی نامعلوم ہوتی جتنا چمپولون سے پہلے کا فرعون مصر ہے۔ دوسری قوموں کے مورخوں کے برعکس مسلم مورخوں نے اپنی کتابوں میں معلومات کا ایک وسیع ذخیرہ فراہم کر دیا ہے۔ ابن اسحاق، ابن حشام، ابن قتیبہ دینوری، ابن جریر الطبری اور مسعودی کی شاندار خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے ول ڈورانٹ کہتے ہیں، At their best, these historians excel in the scope of their enterprise and their interests. They properly combine geography and history, and no human is alien to them, and they are far superior to the contemporary historians in the Christendom. اپنے عظیم کام کی وسعت اور دلچسپیوں کے پیش نظر یہ مورخ حق المقدور آگے ہیں۔ یہ جغرافیہ اور تاریخ کو مناسب انداز سے جمع کرتے ہیں، اور انسان سے متعلق کوئی چیز بھی ان کے لیے اجنبی نہیں ہوتی، اور یہ مسیحی دنیا کے معاصر مورخوں سے حد درجے فائق تھے۔ مسلمانوں کی تاریخ نویسی میں واقعات کے تحلیل و تنقیدی جائزے کا عنصر کسی نہ کسی حد تک ہمیشہ موجود تھا۔ انہوں نے علم حدیث اور اسماء الرجال کے زیر اثر غیر جانبداری اور حد درجے احتیاط کے ساتھ تاریخ نگاری کا فرض انجام دیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود ان مورخوں کی کتابوں میں مسلم حکمرانوں میں سے متعدد بادشاہوں کے ذیل میں ایسا مواد موجود ہے جس سے ان کے متعلق اچھی رائے قائم کر لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ نامور مسلم مورخوں میں طبری، مسعودی اور ابن مسکویہ نے تعصبات سے اوپر اٹھ کر حقیقت بیانی کا جو مظاہرہ پیش کیا ہے وہ دوسروں کی نظروں میں بھی قابل تحسین ہے۔ فلپ کے ہیٹی نے طبری اور مسعودی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی تصنیفات میں عربوں کی تاریخ نگاری نقطۂ عروج کو پہنچ گئی، اور ابن مسکویہ کے بعد اس کا معیار سورت سے نیچے گر پڑا۔ لیکن دور انحطاط کی مسلم تاریخ نویسی بھی دوسری قوموں کی تاریخ نگاری سے بہتر ہے، بلکہ یہ جدید زمانے کی تاریخ نویسی کے برابر، حتیٰ کہ کہیں کہیں اس سے بہتر بھی نظر آتی ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار لکھتے ہیں، The Syrians and Iraqi historiography of the 12th and early 13th centuries is at least as valuable as the Western historical writings of this period, and sometimes it is clearly better. 12ویں اور ابتدائی 13ویں صدی کی شامی اور عراقی تاریخ نگاری کم از کم اتنی ہی قابل قدر ہے جتنی کہ اس زمانے کی مغربی تاریخی تصنیفات، بلکہ کہیں کہیں تو یہ صاف طور پر زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے۔ مجموعی حیثیت سے مسلمانوں کی تاریخ نگاری عالمی تاریخ نویسی میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ مسعودی اور طبری نامور مسلم مورخ ہیں۔ جارج سیٹن نے 10ویں صدی کے نصف اول کے شاندار کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے ان دونوں کا تذکرہ عبقری مسلم سائنسدانوں کے ساتھ کیا ہے۔ The main task of mankind was accomplished by Muslims. The greatest philosopher, Al-Farabi, was a Muslim. The greatest mathematicians, Abu Kamil and Ibrahim ibn Sinan, were Muslims. The greatest geographer and encyclopedist, Al-Masudi, was a Muslim. The greatest historian, Al-Tabari, was still a Muslim.
بنی نوع انسان کا اہم کام مسلمانوں نے انجام دیا ہے۔ سب سے بڑا فلسفی الفارابی مسلمان تھا۔ سب سے بڑے ریاضی دان ابو کامل اور ابراہیم بن سنان مسلمان تھے۔ سب سے بڑا جغرافیہ دان اور قاموسی المسعودی مسلمان تھا، اور سب سے بڑا مورخ الطبری بھی مسلمان ہی تھا۔ مسلم تاریخ نگاری کی اس عبقری شخصیت کا تذکرہ ابھی باقی ہے، جو ابن خلدون کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے، اور جسے عصر حاضر کے سب سے بڑے مورخ ارنولڈ ٹوائنبی نے یوں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ جہاں تک اس علم یعنی فلسفہ تاریخ کا تعلق ہے، عربی ادب میں اس عظیم آدمی کے نام سے روشن ہے، اور وہ ہے ابن خلدون۔ عیسائی دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ افلاطون یعنی پلیٹو اور ارسطو یعنی ارسطوٹل وغیرہ بھی اس مسئلے میں اس کے ہم پلہ نہ تھے۔ علامہ ابن خلدون نے کتاب العبر و دیوان مبتدا والخبر فی ایام العرب والعجم والبریر کے عنوان سے ایک تاریخی کتاب لکھی ہے۔ تاریخ کے پہلے حصے کے طور پر انہوں نے جو مقدمہ تحریر کیا ہے وہ عالمی تاریخ میں ایک گراں قدر اور بے مثال اضافہ ہے، اور یہی مقدمہ ان کی عبقریت کی دلیل ہے۔ علامہ موصوف نے اس مقدمے میں فلسفہ تاریخ کے اصول و آداب، قوموں کے کردار پر جغرافیائی اور سماجی عوامل کے اثرات اور اسباب و علل کی روشنی میں سلطنتوں کے عروج و زوال کے اصولوں سے بحث کی ہے۔ مشہور مورخین نے اسی بنا پر ان کی تعریف کی ہے، اور پھر فلپ کے ہٹی نے انہیں تاریخ کی حقیقی اہمیت اور ماہیت کا موجد یا کم از کم فن سماجیت کا اصلی بانی قرار دیتے ہوئے لکھا ہے: دا ڈسکورر آف دا ٹرو اسکوپ اینڈ نیچر آف ہسٹری، اور ایٹ لیسٹ دا ریئل فاؤنڈر آف سائنس آف سوشیولوجی۔ No Arab writer, indeed no European, had ever taken a view of history at once so comprehensive and philosophic. By the consensus of the critical opinion, Ibn Khaldun was the greatest historical philosopher Islam produced and one of the greatest of all time. کسی عرب مصنف، بلا شبہ کسی یورپی مصنف نے بھی دفتن کبھی تاریخ کا جائزہ اس قدر قابل فہم اور مفکرانہ انداز سے نہیں لیا تھا۔ نقادوں کا اتفاق ہے کہ ابن خلدون اسلام کے عظیم ترین تاریخی مفکر اور تاریخ کے عظیم ترین مفکرین میں سے ایک ہے۔ رینالڈ اے نکولسن ابن خلدون کی تاریخ نگاری کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ابن خلدون owed little to his predecessors, although he mentions some of them with respect. He stood far above his age, and his own countrymen have admired rather than followed him. His intellectual descendants are the great medieval and modern historians of Europe. They are Machiavelli and Vico and Gibbon. ابن خلدون اپنے پیش روؤں کے بہت کم میرہون منت رہے ہیں، گو وہ ان میں سے بعض علماء کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ وہ اپنے زمانے سے بہت آگے تھی، ان کے ہم وطنوں نے ان کی تعریف کی پیروی نہیں، اور ان کے فکری جانشین عہد وسطیٰ اور عہد جدید کے عظیم یورپی مورخین ہیں، یعنی مکیاولی، ویکو اور گیبن۔ چیمبرز انسائکلوپیڈیا کے مضمون نگار نے ابن خلدون کے مقدمے کو اپنی مثال آپ قرار دیتے ہوئے لکھا ہے: Essentially, he showed the way to a philosophy of history. بنیادی طور پر انہوں نے فلسفہ تاریخ کی طرف رہنمائی کی، اور پھر یورپ اور امریکہ کی اکثر علمی ماخذوں میں علامہ ابن خلدون کے اس عظیم کارنامے کا شاندار الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں آرنلڈ ٹائن کا تبصرہ یوں ملاحظہ ہو: The greatest work of its kind that has ever been created by any mind. اپنی نوعیت کی عظیم ترین تصنیف ہے جو کسی انسانی دماغ نے کبھی تخلیق کی ہے۔ تاریخ میں ان علماء نے غیر معمولی کارنامے انجام دیے ہیں جنہوں نے مشاہیر کی تاریخ قلم بند کی ہے۔ یاقوت حموی کی مجمع الادبا، ابن عساکر کی تاریخ دمشق، ابن خلقان کی وفیات الاعیان کی طرح سینکڑوں کتابیں ہیں جن میں اساتین اسلام کے مکمل احوال و قوائف جمع کیے گئے ہیں، اور ان کتابوں میں بھی مسلم مورخوں نے ان اصولوں کا لحاظ رکھا ہے جو حقیقت نگاری کا حصہ ہیں۔ ان میں ابن خلقان کی تصنیف وفیات الاعیان سانحی تاریخ کا شاہکار ہے۔ مصنف نے اس ضخیم کتاب میں 865 ناموران اسلام کی تاریخ لکھی ہے، اور متشرقین نے بھی اس شاہکار تصنیف کی داد دی ہے، یعنی تاریخ کی بہترین عمومی سانحی تاریخ، the best general geography ever written۔ عہد عروج میں اہل اسلام ہر موضوع پر اسی طرح استناد کا درجہ رکھتے تھے جس طرح آج کے زمانے میں امریکہ اور یورپ کے علماء رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں امام ابن حزم نے مذاہب کا تقابلی مطالعہ کر کے
الفصل فی الملل والاہوا والنحل تحریر کر کے دنیا کے مشہور مذاہب پر بے لاگ تبصرے کیے ہیں۔ ول ڈورانٹ کے بقول یہ تقابلی ادیان کے موضوع پر دنیا کی قدیم ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ ان کے بعد محمد شہرستانی نے اسی موضوع پر کتاب الملل والنحل تصنیف کی، جس میں انہوں نے مختلف مذہبوں اور فرقوں کے عقائد اور خیالات کا وسیع ذخیرہ جمع کیا ہے۔ ول ڈورانٹ ان کی کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، محمد الشہرستانی in a book of religions and sects analyzed the leading faiths and philosophies of the world and summarized their history that no contemporary Christian could have ever written so learned and impartial a work۔ محمد شہرستانی نے کتاب الملل والنحل میں دنیا کے بڑے مذاہب اور مکاتب فکر کا تجزیہ کیا اور اس انداز میں ان کی تاریخ کا خلاصہ بیان کیا کہ کوئی معاصر ایسی علمی اور غیر جانبدارانہ کتاب نہیں لکھ سکتا۔ مسلمانوں نے تاریخ کے موضوع کو وقائع نگاری کے محدود دائرے سے نکال کر ایک وسیع، متنوع اور جامع تصور دیا۔ انہوں نے نہ صرف بادشاہوں کے فتوحات قلم بند کیے ہیں بلکہ شکستوں اور ہزیمتوں کی المناک داستانیں بھی تحریر کی ہیں۔ انہوں نے خلفاء کی تاریخیں ہی سپرد قلم نہیں کی بلکہ وزراء، عمراء، شرفاء، فقہاء، قراء، ادباء، شعراء، اتباء، قضاء، ولاہ، نحاح، محدثین، مفسرین، حتیٰ کہ مورخین کی الگ الگ اور کئی تاریخیں بھی لکھی ہیں، اور مسلم مورخوں نے ان برگزیدہ انسانوں کے احوال و اقوال بھی تحریری صورت میں محفوظ کر رکھے ہیں جن کا تعلق کائنات سے کم اور ماوریات سے زیادہ تھا۔ نیز ان لوگوں کے افعال قبیحہ بھی حوالہ قرطاس کیے تھے جو زمین پر بارے گرام بن رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ان لوگوں کی تاریخ تیار کی جن کی روح کلام الہی سن کر پرواز کر گئی تھی، اور ان آدمیوں کی بھی تاریخ ترتیب دی جو روز و شب گانے میں مصروف رہتے تھے۔ اخبار الاجواد کے نام سے فیاض انسانوں کے حالات محفوظ کیے تو بخیلوں کے ساتھ بھی دریا دلی کا مظاہرہ کیا، اور البخلا کے عنوان سے ان کی تاریخ بھی تصنیف کر دی۔ علماء اسلام میں ایک فیاض قلم نے اخبار البرامقہ اور محمد بن زکریا الغلابی نے الاجواد میں ان اسقیاء کی تاریخ تیار کی جو دوسروں کی خاطر ہمہ وقت سب کچھ لٹانے کو تیار رہتے تھے، مگر دوسرے مورخین نے اخبار الطفیلین کے عنوان سے ان لوگوں کی تاریخیں بھی مرتب کیں جو طفیلی بن کر ہر وقت اور ہر جگہ دوسروں کے دسترخوان پر حاضر رہتے تھے۔ ابن جوزی نے ایک طرف کتاب الاسکیاء لکھ کر ذہین انسانوں کی تاریخ مرتب کی، اور دوسری طرف اخبار المغلفین تحریر کر کے بے وقوفوں کی تاریخ مدون کر کے رکھ دی۔ مورخین نے اسلام نے ان لوگوں کی تاریخ بھی لکھی ہے جو حسن و جمال میں رش کے آفتاب گزرے ہیں، مگر صلاح الدین صفدی کا قلم ان بد نصیبوں کو بھی نہیں بھولا جو کانے، جندھے، اندھے اور کبڑے تھے۔ انہوں نے ان کی تاریخیں تحریر کی۔ امام ذہبی نے تاریخ کی 40 اقسام گنا کر بلا شبہ مسلمانوں کا تصور تاریخ واضح کر دیا۔ ان اقسام میں نہ صرف پیغمبروں، صحابیوں، خلیفوں، بادشاہوں، وزیروں، امیروں، فقیہوں، قاریوں، حدیث کے حافظوں، محدثوں، مورخوں، نحویوں، ادیبوں، لغویوں، شاعروں، عابدوں، قاضیوں، صوفیوں، واعظوں، خطیبوں، نغمہ سراؤں، متکلموں اور فلسفیوں وغیرہ ہم کی تاریخیں شامل ہیں، بلکہ کوچہ گروں، آواروں، بقیلوں، اندھوں، اپاہجوں، بہروں، گونگوں، کبڑوں، منجموں، ساحروں، شعبدہ بازوں، چابک دستوں، پھرتیلوں، تاجروں، کاریگروں اور موقتوں یعنی نماز کے اوقات متعین کرنے والی اور راہبوں اور معبروں کی تاریخوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور پھر مزید اقسام تاریخ میں ریزنوں، ڈاکوؤں، شطرنج بازوں، نرد بازوں، جواریوں، حسینوں، عاشقوں، عشق بازوں، رقاصوں، میخواروں، بے حیا عورتوں، فاسقوں، دلالوں، کذابوں، چالاکوں، مکاروں، ہیلا بازوں، دولت مندوں، دکھاوے کی سخاوت کرنے والوں، شیخی بگھارنے والوں، ہاتھ کی صفائی کا مظاہرہ کرنے والوں، مجنونوں، مجذوبوں، عقل مندوں، مغلوب الغضب لوگوں، دماغی خلل والوں، گداگروں، بد اتواروں اور بدمعاشوں کی تاریخوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مزید امام ذہبی کا بیان ہے کہ انہوں نے التاریخ الکبیر المحیط میں اختصار سے کام لیا ہے، ورنہ وہ 600 جلدوں میں پھیل جاتی، اور اس پر بھی مزید حافظ سخاوی نے کہا ہے کہ انہوں نے کہیں کہیں بعض طبقوں کا ذکر چھوڑ دیا ہے۔ بس واقعہ یہ ہے کہ ان میں اکثر گروہوں کی الگ الگ اور متعدد تاریخیں مسلم علماء نے مرتب کی ہیں، اور ان میں بھی تاریخ نگاری کے اصول مد نظر رکھے ہیں۔
اسی لیے کہا گیا ہے کہ مورخین اسلام کے لیے دنیا کی کوئی چیز اجنبی نہیں رہی۔